آج کا یہ پروگرام شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، وفاؤں کے تاجدار اور جانثاری کے شہنشاہ سیدنا صدیق اکبر، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جن بھی حضرات محترم کو ہم نے دعوت دی ہے، ان میں نوجوان ہیں، چھوٹی عمر ہے، لیکن اللہ نے ذوق، محبت اور تڑپ اور دین کے ساتھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس انداز کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد ابو بکر معاویہ صاحب کو۔ حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب وہ تشریف لائیں گے اور مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں گے۔ جناب محمد ابو بکر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں لفظوں کا آغاز کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا محبت سے گفتگو میں شامل رہیے گا۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ، سر محبت سے ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جا معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحیٰ، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحیٰ۔ مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جا معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا۔ آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں، آئے محفل
محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں۔ توجہ توجہ، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں۔ جو چلے فرش پر، توجہ، جو چلے فرش پر آہٹ پہنچے عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں۔ حضرت علی کا بھی بڑا مقام، پیارے آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا، توجہ ہے، علی بستر پہ سو جا۔ اب حضرت علی سو گئے اور پیارے آقا نے کہا علی یہ مکہ والوں کی امانتیں، وہ امانتیں تھی کیا؟ کن کی تھی؟ مشرکوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی، علی کے حوالے کر دی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب بھی تو رب کی امانت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ امانتیں علی کے حوالے اور رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ اس کو تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا سا بس۔ رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ اب چلے گئے، پیارے آقا پہنچے حضرت ابو بکر کے گھر، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے تخیلات میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا دروازے پر کون ہے؟ مشرکوں کی رات ہے، کافروں کی رات ہے، دشمن باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر مصطفیٰ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے انداز کو ابو بکر نہ سمجھے کون سمجھے؟ سبحان اللہ بول دو ذرا اونچی آواز سے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے کھڑکانے کے انداز کو ابو بکر نہ سمجھے کون سمجھے؟ اب دروازہ کھولا، سامنے پیارے آقا ہیں۔ کیا بات ہے یار، آقا جس کے دروازے پہ گئے ہیں، سبحان اللہ بول دو۔ سامنے پیارے آقا کھڑے ہیں اور ادھر سے ابو بکر دیکھ رہا ہے، کیا مقام ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے پوچھا پیارے آقا خیر ہے آئے ہو؟ ایک پیارے آقا کہہ دیتے چائے پینے آیا ہوں، کھانا کھانے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں۔ نہیں نہیں، پیارے آقا نے یہ نہیں کہا، پیارے آقا نے کہا ابو بکر تجھے اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، تجھے اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ اب چلے، حضرت ابو بکر نے کہا چلیں، اب چلیں، جا رہے ہیں، چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا پہاڑی کے پاس پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلا پہاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ اب 2 یاروں میں سے ایک یار بیٹھ گیا، 2 یاروں میں سے ایک یار بیٹھ گیا۔ میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر تو بیٹھا کیوں ہے؟ ابو بکر تو بیٹھا کیوں ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں محبوب کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، کندھے پہ بٹھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ابو بکر بیٹھے کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں بٹھانے کے لیے۔ ابو بکر بٹھاتے کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں اٹھانے کے لیے۔ ابو بکر اٹھاتے کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں چلانے کے لیے۔ ابو بکر چلاتے کیوں؟ ابو بکر کہتے ہیں پہنچانے کے لیے۔ ابو بکر پہنچاتے کیوں؟ بچانے کے لیے۔ توجہ، ابو بکر چلاتے کیوں؟ پہنچانے کے لیے۔ پہنچاتے کیوں؟ بچانے کے لیے۔ بچاتے کیوں؟ دشمن کو جلانے کے لیے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر؟ پیارے آقا نے ایک مرتبہ انگوٹھی دی ابو بکر، اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا؟ انگوٹھی پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، کچھ سوچتے جا رہے ہیں، انگوٹھی والے کو کہہ دیا اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب وہ کچھ دن کے بعد انگوٹھی بن کے واپس آئی تو پیارے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے۔ پیارے آقا کو انگوٹھی لا کر دینے والے نے انگوٹھی لا کر دی اور پیارے آقا نے انگوٹھی پکڑی، ساتھ والے صحابی کو دی،
کہا ذرا پڑھ کے سناؤ اس انگوٹھی پہ کیا لکھا ہے؟ صحابی نے پڑھ کے سنایا، یا رسول اللہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے۔ اب پیارے آقا ابو بکر کو بلاتے ہیں، ابو بکر میں نے تجھے کیا لکھوانے کے لیے کہا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا دینا، لیکن محمد الرسول اللہ تو نے کیوں لکھوایا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کا نام اور محمد کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا، میں اللہ کا نام اور محمد کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے آقا کہتے ہیں ادھر تیرا نام کہاں سے آیا ہے؟ انگوٹھی پہ تو نے ابو بکر صدیق بھی لکھوا دیا ہے۔ اب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی انگوٹھی پہ اپنا نام لکھوا دوں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین جائیے، دوڑ کے جائیے، جلدی جائیے۔ جبریل امین آ کے پیارے آقا کے پاس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ انگوٹھی پہ ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے، انگوٹھی پہ ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر نے کہہ دیا کہ میں پیارے آقا کا نام اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اللہ بھی بول اٹھا کہ جبریل تو بھی جا اور یہ لکھ دے انگوٹھی پہ ابو بکر صدیق کہ میں بھی اپنے محبوب کے نام سے ابو بکر کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا۔ کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو جانے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے۔ ہیرا میں گرا تھا وہ بے ہوش ہو کر، نبی کے لیے کھائی ٹھوکر پہ ٹھوکر، نبوت کا چہرہ نظر ڈھونڈتی تھی، دعاؤں میں خیر و بشر ڈھونڈتی تھی، بدن سارا توجہ، بدن سارا زخموں سے مہکا ہوا تھا، زبان سے وہ کہتا ہوا جا رہا تھا میری جان قربا ہے جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے ہے، میرا ہر لفظ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلیفہ بلا فصل ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر۔ کون ابو بکر؟ غار میں چلے گئے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں کہ ابو بکر نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، سوراخوں کو بند کیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 2 سوراخ بچ گئے غار میں، اب اس جگہ دونوں اپنی ایڈیوں کو رکھا، توجہ رکھنا، ایڈیوں کو رکھا، پیارے آقا کو بلایا، پیارے آقا تشریف لائیں، پیارے آقا اندر آئے اور ابو بکر نے گود میں سلایا۔ یہ کیا بندے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جس کی گود میں نبی سویا ہے، امام الانبیاء سویا ہے، آمینہ کا لال سویا ہے، عبداللہ کا لخت جگر سویا ہے، ساقی کوثر سویا ہے، شافع محشر سویا ہے، جانے جہاں سویا ہے، محبوب خدا سویا ہے، ارے خیر الورا سویا ہے، بدر الدجا سویا ہے، شمس الدحا سویا ہے، رحمت
رحمت للعالمین سویا ہے، شفیع المذنبین سویا ہے، خاتم النبیین سویا ہے، سید الاولین والآخرین سویا ہے، راحت العاشقین سویا ہے، امام الاولین سویا ہے، امام المرسلین سویا ہے، عمر عثمان علی کا پیغمبر سویا ہے، ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا سویا ہے، حسنین کا نانا سویا ہے، کون سویا ہے؟ اوے امام الانبیاء سویا ہے، کون سویا ہے؟ روح شمس و قمر سویا ہے، مطلوب بام و تر سویا ہے، رہدہ رہبر سویا ہے، راکب بہربر سویا ہے، نطق شیری اثر سویا ہے، طیب و طاہر سویا ہے، مزمل و مدثر سویا ہے، نبی الحرمین سویا ہے، سرور کونین سویا ہے، کون سویا ہے؟ وہ جنت کا مالک سویا ہے۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ گود میں سنایا۔ اب حضرت ابو بکر نے دیکھا، مجھ سے پوچھ تو میں عرض کروں، ابو بکر نے دیکھا نہیں، پڑھا۔ سبحان اللہ، کیا پڑھنے لگا؟ کبھی یاسین پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن پڑھ رہا ہے، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پڑھ رہا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ پڑھ رہا ہے، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ پڑھ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھ رہا ہے، آہستہ 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 پڑھ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ابو بکر آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پڑھنے لگا، وہ ڈنگ مارنے والا ہے، اس نے ڈنگ مارا، پہلا ڈسا کپڑا، دوسرا کپڑا، تیسرا کپڑا، جب آیا حضرت ابو بکر کی ایڑی پر، ہائے ہائے، جب آیا ابو بکر کی ایڑی پر، اسے کیا پتا یہ ابو بکر کی ایڑی ہے، اس نے تو سوچا تھا ڈنگ ماروں گا ایڑی ہٹ جائے گی، لیکن اسے کیا پتا یہ ابو بکر کی ایڑی ہے، لیکن اسے کیا پتا یہ اس عشق مصطفیٰ کا پہرا ہے، اسے کیا پتا یہ ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی ہے، اس نے سوچا ڈنگ لگے گا یہ ہٹ جائے گی۔ ارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس کو جتنا ڈنگ مارنا ہے مار لے، یہ ابو بکر کی ایڑی ہے، اس پہ جتنا ڈنگ لگے گا یہ اتنی سخت ہو جائے گی۔ کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یہ سارے محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، یہ سارے محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ ایک یہودی آیا، پیارے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کر لیا، پیارے آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کہتا ہے؟ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اب پیارے آقا نے 7 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھائی تمہارے گھر میں ہے کھانے کو کچھ؟ صحابہ نے فرمایا نہیں ہے۔ اب پیارے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور یہ ڈیوٹی لگائی کہ سلمان ادھر آ، اور مکہ کی گلی میں اس کا ہاتھ پکڑ اور چکر لگا، اور یہ کیا ہے کہ محمد کا غلام آیا ہے، کوئی کھانا دے دے۔ دیکھو امام الانبیاء، کائنات کا سردار، لیکن سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جاؤ مکہ کی گلی میں لے کے جاؤ اور یہ آواز لگاؤ کہ محمد کا غلام آیا ہے، کوئی کھانا دے دے۔ اب حضرت سلمان جا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں لوگوں محمد کا غلام آیا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، لوگوں محمد کا غلام آیا ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ اب چلتے حضرت فاطمہ کا گھر آیا، حضرت سلمان نے حضرت فاطمہ کا دروازہ کراس کر لیا، تو پھر حضرت فاطمہ کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، ابا جی کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب حضرت فاطمہ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور آواز لگائی چچا سلمان ادھر آؤ، بات سنو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں تیرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں ہے۔ حضرت حسن اور حسین کئی دن سے وافوں میں ہے، لیکن تو میری ایک بات سن، یہ میری چادر لے جا، تو یہ میری چادر لے جا، فلاں یہودی کی دکان پہ جا، اس کی دکان پہ آٹا پڑا ہوا ہے، وہ آٹا لے آ، یہ چادر
गिरवी रखवा दे, वो आटा ले आ तो मैं इसको खाना बना के खिला दूंगी। हाय, हजरत सलमान की चीखें निकल गई। अरे वो चादर, फातिमा की चादर, ज़हरा की चादर, बुतूल की चादर, जिसको पानी में डाल के नचोड़ दिया जाए तो जन्नत की हूरें उससे वज़ू करना सआदत समझे। अरे वो चादर, फातिमा की चादर, ज़हरा की चादर, बुतूल की चादर हजरत सलमान ने उठाई, चले गए। शमूल यहूदी की दुकान आई, कहा यहूदी सुन, ये चादर रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, रसूलुल्लाह का मेहमान आया है, अब्बा जी का मेहमान आया है, इसको खाना खिलाना है। हाय, हजरत सलमान से पूछता है, भाई ये चादर किसकी है, ये चादर किसकी है? हजरत सलमान चीख मार के कहते हैं, भाई ये रसूलुल्लाह की बेटी की चादर है, भाई ये ज़हरा की चादर है, भाई ये बुतूल की चादर है। वो यहूदी कहते हैं, सलमान सुन, मैं तो रात का आलिम हूँ, मैंने अपनी पिछली किताबों में यही एक निशानी पढ़ी है। आए, अल्लाह का आखिरी नबी धरती पर आएगा और कोई मेहमान उसके पास खाना खाने के लिए आएगा। आए, और फातिमा अपनी चादर भेजेगी। सलमान मुझे क्या पता, वो यहूदी मैं ही हूँ। यहूदी कहता है, सलमान आटा भी ले जा, चादर भी ले जा, मुझे भी ले जा, आटा भी ले जा, चादर भी ले जा, मुझे भी। तंग ना करो यार, सुभान अल्लाह तो बोल दो और ऊंची आवाज से जरा सुभान अल्लाह, जितना सीने में जोर है सुभान अल्लाह। कौन फातिमा? नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो तुख्तरे रसूल है। कितना आलिशान घर, नबी का घर, अली का घर, कि जिसमें रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल है। वो दोनों उनके नूर ऐन हजरत हसन हुसैन, वो दोनों उनके नूर ऐन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। फजूल ना समझ उन्हें, फजूल ना समझ उन्हें, उनसे प्यार दीन है। कौन हुसैन, कौन हुसैन? दिले दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के, खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जावी हुसैन है, वहाँ एक जावी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़बा भी हुसैन है। और आखिरी बात, ये भी हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब फरमा रहे थे कि आपने ज़रूर सुनाना है। चलिए मैं सुना के बात ख़त्म करता हूँ। है सराफा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। है सराफा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्र निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श पासे दरिख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सों कमर है खजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया, आ गया, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आ गया जो हलीमा की आगोश में। आमिना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों पत्थरों पत्थरों, जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तक का
آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے نو انسان نبی، پاسے کامل برہان نبی، تاسے تطہیر کی جان سے سکنین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حاسے حق کی تصویر نبی، خاصے ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، زاسے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے محسن نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سواد سے صادق ذکر نبی، زواد سے ضامن فکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کیف سے کعبہ نبی نبی، گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی، نور آخ کی بات فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآبی نبی، واؤ سے چہرہ والضحیٰ نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، تارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، شوکت بھی نبی کے قدموں میں، رفت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے قدموں میں، ہے دہر میں اس حیات نبی، پروانہ پل سے رات نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، توجہ توجہ، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، یاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے لیکن سن ہے دین کے اندر نبی نبی۔ آج میری طبیعت بھی بہت خراب تھی، لیکن مولانا آفتاب الرحمن صاحب کی پرخلوص دعوت پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔